بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان. رواه أبو داود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، ابو داؤد شریف کی جو روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے ایام کو اس طرح اہتمام کے ساتھ گنا کرتے تھے جتنا دوسرے مہینے کے ایام کو اتنا اہتمام سے نہیں گنتے تھے. ایک ایک دن کو آپ اچھی طرح یاد رکھتے تھے. ثم یصوم لرؤیت رمضان، پھر جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تھے تب رمضان کے روزے شروع فرما لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کا انتظار بڑھ جاتا تھا. بندے کو بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، ورنہ بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ پہلے عشرے میں اچھی طرح عبادت کریں گے، مگر چونکہ پہلے سے عادت بنی ہوئی نہیں ہوتی تو عادت بننے میں 10 دن گزر جاتے ہیں. پھر دوسرا عشرہ کچھ عبادت ہوئی، کچھ کوتاہی ہوئی، اور یہ سوچتا ہے کہ تیسرے عشرے میں تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کر لیں گے. مگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری عشرے میں مسجدوں کی رونق بڑھنے کے بجائے بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس میں خریداری کے نام پر وہاں مجبوراً چلا جاتا ہے، اور کتنی لاپرواہی کے ساتھ ہمارا رمضان پورا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری تو رجب کے مہینے سے شروع ہو جاتی تھی، اور ہماری تیاری کم سے کم شعبان کے مہینے سے شروع ہو. آہستہ آہستہ ایک ایک عمل میں ہم دن بدن اضافہ کرتے رہیں. قرآن کی تلاوت میں، نمازوں کے اہتمام میں. اگر نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرے، جماعت کے ساتھ ہو رہی تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرے. اور بھی دیگر عبادتوں کا معمول شعبان کے مہینے میں اگر بڑھا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان آنے تک وہ عادت بن جائے گی، اور رمضان میں تینوں عشرے کما حق کہوں عبادت کے ساتھ گزارنا ہمارے لیے آسان ہوگا. انسان صحیح عبادتوں کو اسی وقت انجام دے سکتا ہے جبکہ کما حق کہوں اس عبادت کے مسائل سے واقفیت حاصل ہو جائے. اس لیے عبادت کو سیکھنے سے پہلے اس عبادت کے مسائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے. فضائل سے شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل سے عبادت کی صحت ہوتی ہے. ہمارا عمل ایسا ہو، ہماری عبادت ایسی ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ کے قابل بن سکے. اگر انسان کو حج کمیٹی میں ڈاکیومنٹس جمع کرنے ہیں، اس میں اگر ترتیب الٹ پلٹ ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، وہ سارے ڈاکیومنٹس ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارا عمل بھی ایسا ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام حاصل کر سکے، اور وہ مسائل کی صحت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. ہمارا یہ پہلا عنوان جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے متعلق ہے، کیونکہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں،
اور ایک ساتھ سارے مسائل کو بیان کرنا بیان کرنے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی کئی عبادتوں کے مسائل ایک ساتھ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے اب پوچھوں تو کس کو پوچھوں، یا پوچھوں تو کتنے مسائل پوچھوں۔ اور رمضان میں سب سے زیادہ مشغولی کا وقت علماء حفاظ کا ہوتا ہے، مفتیان کرام کا ہوتا ہے، ایک فون ریسیو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اس مہینے میں ایک ترتیب بنی، چند جوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، ان کے اخلاص کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی کہ انشاءاللہ اس مرتبہ روزے کے تعلق سے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق مسائل سامنے آئیں گے۔ تیسرے ہفتے میں سنڈے کو صدقۃ الفطر ہے، اعتکاف ہے، اور تراویح کے متعلق مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ اور آخری سنڈے کو انشاءاللہ آپ متکلم بن جائیں گے، مسائل آپ پوچھیں گے، اور انشاءاللہ مفتی عبدالغفار صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو آخری سنڈے آپ کا رہے گا، جو بھی سوالات ذہن میں رہتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پرچی کے اندر لکھ دیا جائے، اور وہ ساری پرچی انشاءاللہ جن کی بھی ہوگی وہ جمع کر لی جائے گی، اور آخری ہفتے میں سب سے پہلے انہی حضرات کو جن کی پرچیاں جمع ہوئی ہے ان کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ حسن السوال نصف العلم، آدھا سوال اچھا سوال آدھا علم ہے، اس لیے ہمیں بے تکلف جو بھی ہمارے پیش آمدہ مسائل ہیں کوشش یہ کی جائے گی کہ سارے مسائل تینوں ہفتے میں آ جائے سامنے، مگر بسا اوقات جو مسئلہ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ مسئلہ بیان نہیں ہو پاتا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ذہن سے اوجل ہو جائے تو وہ مسئلہ رہ نہ جائے، تو کما حق ہو، استفادہ ہو، افادہ ہو، اس لیے آخری سنڈے جو ہوگا وہ سوال جواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ خیر، ہمیں کچھ ہی وقت کے اندر روزے کے اہم مسائل بھی سامنے لانا ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کرے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کی دعوت کما حق ہو نہ چلی ہو، ہمارے دوستوں احباب کو معلوم نہ ہو، تو ان کی عبادتیں بھی درست ہو جائیں، اور ایک نیک کام کی دعوت کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے تو ان تک ایک دعوت بھی پہنچا دے، تاکہ صحیح مسائل بھی ان کے سامنے آئیں گے تو وہ صحیح رہبری سب کی کر پائیں گے۔ روزوں کے متعلق چند باتیں ہم یاد رکھیں، ان میں سب سے پہلی بات، رمضان اور نفل میں نیت کا وقت تھوڑا وسیع ہے، وہ کہاں تک ہے وہ انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی وہ بتائیں گے۔ تو خاص طور پر رمضان میں نیت کی کب تک گنجائش ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بسا اوقات رمضان شروع ہونے کے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے بہت سارے حضرت عمرہ کے ارادے سے سعودیہ جاتے ہیں، اب ان کے لیے ایام کا کچھ فرق ہو جاتا ہے، یا وہ شعبان میں عمرہ کو چلے گئے اور وہاں رمضان ایک دن پہلے شروع ہو گیا، اور نصف رمضان کو وہ یا ہندوستان کے اندر آئے۔ اب ہندوستان میں اگر 30 روزے مکمل ہو رہے تو 30واں روزہ ان کا کون سے نمبر کا ہوگا؟ 31ویں۔ تو ایسے مسائل پیش آتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان میں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ کن باتوں کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے واقعتاً روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، کفارہ کس انداز سے ادا کرنا ہے، کس انداز کا روزہ ٹوٹا ہے کہ جس پر صرف قضا ہے، اور کون سا روزہ ایسا ہے جس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ حضرات اتنے ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ تو فدیہ ایک روزے کا کتنا بنے گا؟
یہ 7 اہم پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ پورے روزے کے مسائل انہی 7 پوائنٹ کے اندر آ جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ نیت کب تک کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کے روزے اور نفل روزے جو عام دنوں میں ہم رکھتے ہیں، ان میں روزے کی نیت کا جو وقت ہے، روزے کا ٹائم جہاں سے شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر ٹائم جہاں ختم ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کا پورا ٹائم ہے۔ یہ پورے ٹائم کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پہلا جو آدھا حصہ رہے گا اس کے ختم ہونے تک روزے کی نیت کا وقت باقی رہتا ہے۔ اب جنتری کے اندر دیکھیں گے تو وہاں ضحوہ کبریٰ یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ رمضان میں روزے کی نیت کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت۔ فور ایگزامپل مان لے کہ اگر 5 بجے صبح صادق ہو جاتی ہے، سحری کا وقت 5 بجے ختم ہوتا ہے اور ہم 7 بجے روزہ افطار کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے کا روزہ ہوا؟ 14 گھنٹے کا روزہ ہوا۔ تو اب 7 گھنٹے 2 حصے میں تقسیم ہوتے ہیں، تو 5 بجے سے لے کر 7 گھنٹے 12 بجے تک بنتے ہیں۔ تو 12 بجے تک فور ایگزامپل رمضان کا جو بھی وقت ہوگا اس حساب سے آپ حساب کر لیجئے، تو 12 بجے تک ہمارے لیے روزے کی نیت کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے اور اس کو اندیشہ ہے کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ سحری کر لے مگر روزے کی نیت نہ کرے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اگر اس کو اطمینان ہو رہا ہے تو اب روزے کی نیت کر لے۔ تو رمضان اور نفلی روزے کی نیت کا وقت نصف حصے تک باقی رہتا ہے۔ باقی قضا روزے اگر کر رہے ہیں تو اس کی نیت سحری کے وقت سے پہلے کرنی پڑے گی۔ یہ صرف رمضان کے روزے اور نفل روزوں میں اتنی گنجائش ہے۔ اب دیکھیے اس سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص 29 شعبان کو ہندوستان سے نکلا اور سعودیہ ایک دن آگے چل رہا ہے۔ اب یہ شخص سعودیہ پہنچا تو وہاں کون سا روزہ ہے؟ پہلا روزہ ہے، یا 29 شعبان تھی اور وہاں پہلا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ شخص کرے تو کیا کرے؟ تو دیکھیں کہ صبح صادق کے بعد سے لے کر اس نے کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، اور وہ 12 بجے سے پہلے وہاں تک پہنچ گیا ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کا پورا موقع ہے کہ نیت کر کے روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر نصف نہار کے بعد وہ پہنچا ہے تو اب اس کے لیے نیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ بعد میں چھوٹ جاتا ہے تو اس کو اس کی قضا کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص 29 رمضان کو وہاں پہنچا ہے، 29 رمضان یہاں کے حساب سے 29واں روزہ رکھ کر ہندوستان سے نکلا ہے اور وہاں 29 کو چاند نظر آ گیا عید کا، تو وہ کون سا دن رہے گا اس کا؟ روزہ اس کا تھا 29واں اور وہاں ہو رہی ہے عید۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ توڑ دے وہ اور ان کے ساتھ عید میں شریک ہو جائے۔ اس نے کون سے نمبر کا روزہ توڑا ہے؟ 29واں۔ تو اس کے روزے پورے ہوئے کتنے؟ 28۔ ایک بات یاد رکھے، 29 سے کم تعداد روزے کی رمضان میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس نے جو روزہ توڑا ہے، اب اس روزے کی رمضان کے بعد اس کو قضا کرنا ہے، کیونکہ اب یہ روزہ تو وہاں رکھ نہیں سکتا۔ تو 29 شعبان کو جائے گا، اگر نصف نہار سے پہلے پہنچ گیا تو نیت رکھ کر کے روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، اور اگر نصف نہار کے بعد پہنچا ہے تو اب نیت کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح 29 رمضان کو یہاں سے نکلا ہے اور وہاں عید کا پہلا دن ہے، تو یہ اپنا 29واں روزہ توڑ دیں، اور 29ویں روزے میں جو ایک روزے کی کمی ہوئی ہے روزہ توڑنے کی وجہ سے، اس کی بعد میں قضا کرنا ہے، اس کا کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ ایک شخص شعبان میں وہاں گیا تھا، اب رمضان میں آدھے رمضان میں ہندوستان میں آ گیا، اب وہ تو ایک روزے کے حساب سے آگے چل رہے ہیں۔ فور ایگزامپل 20ویں روزے کو یہاں آیا، ہندوستان میں 20واں روزہ چل رہا ہے، تو اس کا روزہ کون سا ہوگا؟
21واں روزہ ہوگا. اب یا ہندوستان میں 29 کا بھی چاند نظر نہیں آیا، یعنی روزے کتنے مکمل ہوئے ہیں؟ 30 روزے مکمل ہوئے ہیں، یا ہندوستان والوں کا 30واں روزہ ہے، اس شخص کا کون سا روزہ ہوگا؟ 31واں روزہ ہوگا، لیکن اس کو روزہ رکھنا ہے احتراماً لشہر رمضان. حالانکہ روزے کم سے کم 29 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 30 ہوں گے، مگر چونکہ صائمین کی مشابہت رکھتے ہوئے اور رمضان یہاں چل رہا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے اس کو 31واں روزہ رکھنا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ 31واں روزہ رکھنا پڑے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 28 روزوں سے اس کے تمام روزے مکمل ہو جائے. اگر 29ویں روزے کا وقت اس کو نہیں ملا، جیسے دوسرے مسئلے کی صورت بتائی، تو اس کو بعد میں چل کر اس روزے کی قضا کرنا ہے. تو یہ جو سعودیہ جانے والے یا وہاں سے آنے والوں کو رمضان میں جو مسائل پیش آتے ہیں، اس کے تعلق سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی. ایک اور اہم مسئلہ، نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی روزہ شروع ہوگا. اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. 3:30 بجے اٹھے، 1 گھنٹے تک برابر سحری کی، اور مان لو کہ روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے، اور یہ حضرت نے 4 بجے ہی روزے کی نیت کر لی کہ اب کچھ کھانا نہیں ہے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد تھوڑی پیاس کا احساس ہو رہا ہے. اب نیت کرنے کے بعد کرے تو کیا کرے؟ تو نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، روزے کا وقت شروع ہونے سے ہی روزہ شروع ہوتا ہے. لہذا یہ سحری کا وقت ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں. تو نیت سے روزہ شروع نہیں ہو جاتا، نیت سے روزہ درست ہو جائے گا، وقت شروع ہونے سے ہی روزہ شروع ہوگا. کچھ علاقوں میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اذان کا وقت ہونے تک کھاتے رہتے ہیں. دیکھیے، اذان کا وقت، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور اذان اسی وقت میں دی جاتی ہے. تو اذان تک جہاں کھاتے ہیں ان کا روزہ درست نہیں ہوتا ہے. دوسرا اہم پوائنٹ بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. وہ ہیں وہ عورت جس کو ماہواری کے ایام چل رہے ہو اور رمضان اسی حالت میں شروع ہو گیا. اب ایسی عورت کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک اسی طریقے سے نفاس والی عورت، لیکن ہر ماہ جو عورت کو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور بچے کی ولادت پر جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. یہ 2 صورتوں کے اندر نماز کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اور رمضان میں اگر یہ صورت پیش آ جائے تو روزہ بھی اس حالت میں رکھنا حرام ہوتا ہے. لیکن نماز کی بعد میں چل کر قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی نماز کی قضا کیوں نہیں اور روزوں کی قضا کرنا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے ایسا ہی حکم دیا ہے، اس لیے زیادہ عقلیات کے پیچھے پڑنا بھی مناسب نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو بہت آسانی سے اس کی عقلی وجوہات بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں. کیونکہ دین میں کتنی نمازیں ہیں؟ فرض اور واجب ملا کر 6 نمازیں ہوتی ہیں، اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہر مہینے میں عادت 10 دن تک کی ہوتی ہے. 10 دن کی نمازیں ہم گنے تو کتنی نمازیں ہوگی؟ 7 نمازیں ہوں وتر کے ساتھ اگر گنے تو ہر مہینے کی 7 نمازیں بچوں کی تربیت کے ساتھ عورت کے لیے پڑھنا کتنا مشکل ہے. اور شریعت میں حرج کو ختم کر دیا گیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی دشواری نہیں چاہتے. اس لیے نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور نمازوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اور رمضان کے روزے جو چھوٹیں گے اس کے لیے تو مستقل 11 مہینے تک کا وقت ہے، اس لیے روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا. خیر، وہ عورت جس کو ماہواری کے ایام شروع ہو جائے وہ اس حالت کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک اسی طریقے سے عورت روزے سے تھی، صبح سحری کی ہے پاکی کی حالت میں، مگر پھر روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد حیض کا خون جاری ہو گیا، تو اب یہ عورت کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اور ایسی عورت کو اسی حالت میں روزہ رکھنا بھی حرام اور روزے داروں کے ساتھ مشابہت رکھنا بھی حرام. بسا اوقات عورتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کھاتی پیتی نہیں، ایسے موقع پر چپکے سے کچن میں جا کر کے کچھ تو کھا لے گئے.
کیونکہ اب ایسی صورت میں روزہ رکھنا بھی حرام اور حرام کے ساتھ مشابہت رکھنا بھی حرام. روزہ بھی حرام، روزے سے مشابہت بھی حرام. ہاں، مشابہت کب اختیار کرنا ہے کہ عورت صبح سحری کے وقت ناپاکی کی حالت میں تھی مگر 12 بجے پاک ہو گئی، تو اب ایسی عورت کو اب روزے داروں کے ساتھ مشابہت رکھنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی سفر میں تھا سحری کے وقت میں، لیکن 10 بجے 11 بجے وغیرہ آ گیا، اب اس نے تو روزہ رکھا نہیں ہے، تو وہ شخص آ کر روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے. ٹھیک اسی طریقے سے 10 بجے بچہ بالغ ہو گیا، اس دن کا تو روزہ وہ رکھے گا نہیں، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے اس بچے پر، کیونکہ روزے کا جو شروع وقت تھا وہ اس کو نہیں ملا بلوغیت کی حالت میں، اس وجہ سے بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کرے گا، لیکن روزے کا وقت پورا ہونے تک وہ صائمین یعنی روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے گا. کبھی کبھی عورت سحری کے وقت سے کچھ پہلے پاک ہوتی ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے. سحری سے کچھ وقت پہلے عورت پاک ہوتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر عورت 10 دن مکمل خون آنے کے بعد پاک ہوئی ہے اور اس کو غسل کا پورا وقت نہیں ملا، مان لو کہ سحری ختم ہونے کے 10 منٹ پہلے اس کو خون بند ہو گیا اور وہ پاک ہو گئی، اب 10 منٹ میں کون سی عورت غسل کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتے. تو بھی اس حالت میں وہ سحری کھا کر اپنا روزہ شروع کر لے اور روزہ شروع ہونے کے بعد پھر غسل کر لے، اس کا یہ روزہ درست ہو جائے گا. کیونکہ 10 دن پر جو عورت پاک ہوتی ہے وہ کما حق وہ پاک ہو جاتی ہے، اس لیے غسل کے بغیر بھی عورت سے اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں. لیکن جو عورت 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو اس کو سحری کا وقت ختم ہونے تک غسل کا موقع ملے گا تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی، ورنہ اس روزے کی وہ قضا کرے گی. یہ 2 صورتیں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے کہ 10 دن سے کم میں کچھ عورتوں کی عادت 5 دن ہوتی ہے، کچھ عورتوں کی عادت 6 دن ہوتی ہے. اب وہ 6 دن پر پاک ہوئی مگر سحری کا وقت ختم ہونے تک اتنا وقت نہیں ملا کہ غسل کر کے صحیح طریقے سے روزہ رکھ سکے، تو اس دن اس عورت کا روزہ نہیں رہے گا. وہ پاک ہونے کی وجہ سے مشابہت کو اختیار کرے گی مگر اس روزے کی قضا رمضان کے بعد اس کو کرنا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ، ایک شخص نے رات کے وقت میں ازدواجی تعلق رات میں قائم کیا اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا مگر اس نے رات کے وقت میں غسل نہیں کیا، اسی حالت میں نیند لگ گئی. اب جب صبح اٹھ رہا ہے تو یا تو سحری کا وقت نکل چکا ہے یا اتنا باقی ہے کہ غسل کر کے کھانے کے لیے جائے گا تو وقت نہیں بچے گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ سحری کا وقت اگر باقی ہے تو کچھ کھا کر کے روزہ رکھ لے اور بعد میں غسل کر لے. وہ شخص کا تو غسل درست ہو جائے گا چاہے سحری کا وقت شروع ہونے کے بعد کرے، ہاں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ 3 مسئلوں کے اندر باریک سا فرق ہے. تو جو عورت 10 دن پر پاک ہوئی ہے اس کو چاہے سحری سے پہلے غسل کا موقع نہ ملے، اس کا روزہ اس دن کا شروع درست ہو جائے گا. جو عورت 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے اگر اس کو غسل کا وقت نہیں ملتا ہے تو اس دن کا روزہ اس کو بعد میں قضا کرنا ہے. اور جو شخص رات میں جنابت کی حالت اس کو طاری ہو گئی مگر صبح اس وقت اٹھائے کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے تو سحری روزے کے لیے فرض نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی آپ نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو غسل واجب ہوا ہے وہ غسل بعد میں کر لے اس کا روزہ اسی حالت میں درست ہو جائے گا. یہ باریک سا فرق ہے 3 مسئلے کے اندر. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر وہ چیزیں روزے کو توڑنے والی نہیں ہوتی. ان میں ایک چیز ہے، اگر انسان بھول کر کے کھا لیتا ہے کوئی چیز یا پی لیتا ہے یا بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے مگر بھول کر، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ پہلے رمضان کو عام طور پر اکثر ہو ہی جاتا ہے کیونکہ 11 مہینے کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے تو پانی کا گلاس سامنے ہوتا ہے تو انسان پی لیتا ہے. نماز میں اگر پانی پی لے تو نماز ٹوٹ جائے گی کہ نہیں، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا. فرق یہ ہے کہ نماز کی حالت مذکرہ ہے، یعنی نماز کی حالت یہ ایسی ہے جو یاد دلا رہی ہے
کہ آپ کے لیے نماز میں کھانا پینا حرام ہے، تو ایک چیز ہے جو بار بار دماغ کو ٹچ کر رہی ہے، تو نماز میں کوئی بھی بھول سے بھی نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا۔ لیکن روزے کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت مذکرہ نہیں ہوتی کہ بار بار یاد دلائے تمہارا روزہ ہے، اسی لیے تو انسان بھول جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا گیا کوئی ضعیف العمر ہے اور اگر تم دیکھ لو کہ روزے کی حالت میں بھول سے کھا رہے ہیں تو فوراً متنبہ مت کرو، بلکہ پیٹ بھر کر کے کھانے دو۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، جو شخص بھول کر کے کھا رہا ہے اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ اس کو پلا رہا ہے۔ لیکن پتہ چل جائے کہ جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے۔ یار رمضان میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے علاقوں میں ایسی ہوتی ہیں جو کھلم کھلا اللہ کے حکم کی بغاوت کرتی ہے، وہ کتنی خطرناک اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کما حق ہو رمضان کے مہینے کے ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جگہوں پر اگر کوئی کھانے کی پینے کی یا دوسری چیزیں پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہے دماغ اور ایک ہے پیٹ۔ ان کے اصل سوراخوں کے ذریعے اگر دماغ تک یا پیٹ تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور اگر بدن میں جو باریک باریک مسامات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک سوراخ ہوتے ہیں، جیسے آپ گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی بھریں گے تو پانی کا بھاپ باہر آتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسامات ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے بدن میں بھی مسامات ہیں کہ پسینے کے ذریعے اس کی گرمی اسی سوراخوں سے باہر آتی ہے۔ تو دیگر جو اوریجنل سوراخ نہیں ہے پیٹ میں پہنچانے کے یا دماغ تک پہنچانے کے، ان مسامات سے اگر کوئی چیز اندر جا رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اصل سوراخ کے ذریعے دماغ تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے یا پیٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کئی مسائل آپ کے اس اصول کی روشنی میں حل ہو گئے۔ اگر کوئی شخص رگ میں یا گوشت میں انجیکشن لگواتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ رگوں کے ذریعے اندر چیز گئی ہے، اصل سوراخوں کے ذریعے اندر کوئی چیز نہیں گئی۔ اسی طریقے سے گلوکوز کا بوتل ہے، روزے کی حالت میں چڑھاتے ہیں، اس سے بھی کوئی روزے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ روزوں کے ذریعے تقویت اندر مل رہی، ڈائریکٹ پیٹ میں یا دماغ میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ڈائلیسس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تو بہت اہم ہوتا ہے، کبھی ہفتے میں 2 مرتبہ، کبھی ہر دن کرنا پڑتا ہے، تو اس میں گردے کی صفائی ہوتی ہے۔ کوئی چیز معدے کے اندر اس عمل کی وجہ سے جاتی نہیں ہے، اس لیے روزے کی حالت میں اگر ڈائلیسس کرانا چاہے تو کرا سکتے گا، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آکسیجن، روزے کی حالت میں اگر آکسیجن لے رہے ہیں تو آکسیجن صرف صاف ستھری ہوا کا نام ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آکسیجن میں اگر دوا ملا لیتے ہیں اور اس کے اجزاء پیٹ کے اندر جا رہے ہیں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف ہوا لے رہے آکسیجن کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ جو بار بار پیش آتا ہے، وضو میں اور روزے میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جاتی ہے تو چاہے تھوڑی ہو کہ منہ بھر کر ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وضو میں اگر منہ بھر کر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ کب ٹوٹتا ہے الٹی کی وجہ سے؟ جب جان بوجھ کر انگلی ڈال کر کے الٹی کر رہا ہے اور منہ بھر کر کے ہو رہی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، مگر عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ اس لیے الٹی ہو جائے تو جان بوجھ کر کھا نہیں لینا چاہیے کہ میں ایسا سمجھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کے ایسا سمجھنے کی وجہ سے اب روزہ حقیقی معنوں میں ٹوٹ جائے گا۔ مسئلے کا معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، اس لیے الٹی کی وجہ سے بعد میں یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا کھانا شروع نہ کر لے۔ تو الٹی اس کی 2 صورتیں ہیں، اگر خود بخود ہو رہی چاہے کم ہو کہ زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں جب سحری سے فارغ ہوتے ہیں تو کھانے کے بعد کچھ چیزیں دانتوں کے اندر باقی رہ جاتی ہیں، خلال کے ذریعے ان چیزوں کو منہ میں لے کر کے پھر حلق کے اندر اتار دیتے ہیں۔ دیکھیے اندر کی چیز اندر اگر جا رہی ہے تو اس کی صورت الگ ہے، اور باہر کی چیز اگر آپ اندر داخل کر رہے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔
اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز آپ زبان کے ذریعے خلال کے ذریعے نکال کر نگل رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ چنے کے بقدر یا اس سے بڑی مقدار میں ہے تو روزہ ٹوٹے گا. اگر چنے سے کم مقدار میں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کم مقدار میں ہی ہوتی ہے، اور نکال کر اندر نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن باہر کی چیز اگر ذرے کے برابر بھی ہے وہ اندر جا رہی ہے باہر سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ خلال کے ذریعے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نکالی، باہر نکالی، اور پھر اس کے بعد زبان پر لگا کر کے وہ نگل گیا اور وہ چنے سے بھی کم مقدار کی ہے، اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ باہر نکالا ہے. تو باہر نکالا ہے تو مسئلے کی صورت الگ ہے، اور اندر سے اندر نگل رہا ہے تو پھر مقدار دیکھی جائے گی. اور پیمائش نہیں کرنی، صرف ذہن سے اندازہ لگانا ایک چنے کے بقدر ہوگی یا نہیں. پیمائش کیسے انسان کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح الٹی منہ بھر کر ہے کہ جس سے وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ جس الٹی کے آپ روکنے پر قدرت رکھتے ہیں تو سمجھ لو وہ منہ بھر کر نہیں ہے، اور جس کی روکنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو سمجھ لو وہ منہ بھر کر ہے. وہاں بھی کیسے پیمائش کریں گے کہ منہ بھر کر ہے؟ تو اس کی آسان صورت آپ کو بتا دی گئی. جو حضرات پان پوری کے عادی ہوتے ہیں تو سحری کا ان کا وقت بہت بسا غنیمت ہوتا ہے، اور افطار میں اگر شریعت کا حکم کھجور سے یا پانی سے کرنے کا نہ ہوتا تو تمباکو کے ذریعے ہی ان کا افطار ہوتا ہے. لیکن اپنے ذات پر کنٹرول رکھنا رمضان میں اور بغیر غصے کے پورے روزے کا وقت پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دے سکتے ہیں. تو بسا اوقات چونکہ سحری کے آخری وقت میں تمباکو پر ہی ہماری سحری ختم ہوتی ہے، پورا منہ صاف کرنے کے بعد سرخی منہ میں باقی رہ جاتی ہے. یہ سرخی بظاہر لگتی ہے پان کی ہے، مگر وہ لعاب کی سرخی ہوتی ہے. تو اس سرخی سے چاہے لعاب کے ساتھ اندر جا رہی ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک اسی طریقے سے ہم رمضان میں وضو کے وقت کلی کرتے ہیں، اور کلی کرنے کے بعد پانی کی تراہٹ ہماری زبان پر باقی رہ جاتی ہے، جو لعاب کے ذریعے اندر جاتی ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہیں تو مسواک کا ایک تنکا اور ریشہ باقی رہ جاتا ہے، جو کبھی بسا اوقات لعاب کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایسی باریک چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں میں شریعت میں یسر ہے، آسانی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم منہ کھولنے گئے، اچانک مکھی آ گئی اور منہ کے اندر داخل ہو گئی اور اندر حلق تک چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اس مسئلے سے استدلال نہ کریں کہ بھئی باہر کی چیز اندر گئی ہے اور وہ تو باریک چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتا. اس وجہ سے الحرج مدفوع، شریعت میں حرج کو ختم کر دیا گیا ہے، انسان اس کا اتنا مکلف نہیں ہے، اس وجہ سے اس پہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بسا اوقات بلغم اتنا جمع ہوا ہوتا ہے کہ ناک کو جب انسان سڑکتا ہے تو وہ بلغم کا حصہ بھی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بھی انسان کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی یا تو جمعہ کا دن ہوتا ہے تو انسان سرما آنکھوں کے اندر لگاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لگا سکتے ہیں. کبھی کبھی اس کا اثر حلق تک محسوس ہوتا ہے تو یہ مسامات کے ذریعے اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے تیز طرح ہوتا ہے تو اس کا اثر دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو بھی اس کی وجہ سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے نزلے کی شکایت ہے تو آپ وکس بام لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو اس کا اثر دکھ رہا ہے وہ اجزاء حلق میں داخل نہیں ہوتے، اس کا اثر داخل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آنکھ میں دوا ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آنکھ سے لے کر دماغ تک کوئی ایسا سوراخ نہیں کہ آنکھ کی دوا اندر جاتی ہو یا پیٹ تک جاتی ہو. لیکن علماء نے لکھا ہے اگر بہت زیادہ آنکھ نہ دکھتی ہو، مجبوری نہ ہو تو احتیاط کر لیں. رمضان میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو گیا اور شیطان کی طرف سے کوئی برا خواب دیکھا اور اس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا،
جس کو فقہ کی اصطلاح میں احتلام کہتے ہیں، یعنی برا خواب دیکھنے کے بعد غسل واجب ہو جانا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ واجب غسل ادا کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا تصور جماتا ہے نیند میں اور اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت ہے کہ بد نگاہی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد غسل واجب ہو گیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مگر بد نگاہی کا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے، ورنہ پھر روزے کا کوئی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو بد نگاہی کا گناہ ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں مزی کا خروج ہو گیا، دیکھیں انسان کے پیشاب کے راستے سے 3 طرح کے پانی کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں منی، یہ شہوت کے ساتھ نکلتی ہے اور انسان کا بدن پورا ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے برا کام کر کے اگر روزے کے حالت میں یہ پانی نکالتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ شہوت ابھرنے سے پہلے ایک چکنا پانی نکلتا ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں مزی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک تیسرا پانی ہے جس کو ودی کہا جاتا ہے، یہ کبھی پیشاب سے پہلے چکناہٹ نکلتی ہے یا پیشاب کے بعد نکلتی ہے، تو اس سے بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مزی سے اور ودی سے کوئی روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور جو شہوت کے ساتھ پانی نکلتا ہے اس کی چند صورتیں میں نے بتائی، لیکن اگر اس کو اپنے ہاتھ سے زبردستی نکالا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ابھی تک ایسی چیزیں بتائی تھی جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر ان سے روزہ حقیقی معنوں میں ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا مگر حقیقت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے، جن حضرات کو سانس کی شکایت ہوتی ہے، دما کے مریض ہوتے ہیں، ان کو انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے اجزاء اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص اتنا معذور ہے کہ انہیلر کے بغیر اس کے لیے روزہ رکھنا ہی مشکل ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو مفتیان کرام کی اس سلسلے میں 3 الگ الگ رائے ہیں۔ ہندوستان کے مفتیان کرام کی جو رائے ہے وہ سب سے پہلی رائے یہ ہے کہ وہ روزے کی بعد میں جب صحت ملے گی قضا کرے گا، لیکن انہیلر کے استعمال کے ساتھ وہ روزہ نہ رکھے۔ دوسری رائے مفتیان کرام کی ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اہل عرب علماء کی یہی رائے ہے، تو ان کے وہاں تو انہیلر کا استعمال بھی کرے اور روزہ بھی پورا کرے۔ اور تیسری رائے جو احتیاط والی سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ بھی رکھے، انہیلر کا استعمال بھی کرے، بعد میں جب تندرست حاصل ہو جائے اس کے بعد احتیاط کے طور پر اس کی قضا کر لے۔ اور یہ رائے تھوڑی بہتر معلوم ہوتی ہے، چونکہ لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی اور رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے، تو وہ روزے رکھ لے گئے، انہیلر کا استعمال بھی کرے، بعد میں اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرما لے تو روزوں کی احتیاطاً قضا کر لے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ صبح سحری بھی کی اور اس کے بعد منہ میں پان دبایا ہے اور تکیے پر سر رکھا ہے اور سو گیا اسی حالت کے اندر۔ یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے، اور جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اگرچہ پان کا لعاب حلق تک نہیں گیا مگر اس کے باوجود بھی اس کا یہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ ایک روزے کی اس کو قضا کرنی پڑے گی لیکن کفارہ بھی نہیں آئے گا، ایک روزے کی قضا اس کو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پان دبانے کے بعد اس کا جو انجذاب ہوتا ہے وہ دماغ اور پیٹ تک پہنچتا ہے، اس لیے صرف پان رکھنے کے بعد اس کے اندر حدت آ جاتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے اور چستی آ جاتی ہے، اس لیے اس صورت کے اندر اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، چاہے پان ہو کہ پوڑی ہو کہ تمباکو ہو، تینوں صورتوں کا یہی حکم ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد روزے کا جو وقت شروع ہو گیا اور یہ صورت پیش آئی تو اس دن کا وہ روزہ درست نہیں ہوگا، رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ پیٹ کی صفائی کے لیے اینیما کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اس کو عربی میں حقنہ کہا جاتا ہے، کہ بڑے استنجا کے راستے سے پیٹ تک دوا پہنچائی جاتی ہے تاکہ پیٹ صاف ہو۔ روزے کی حالت میں یہ کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے۔
جن حضرات کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، یہاں کیا کہتے ہیں بواسیر، مسا، مجھے وہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، خون، یہ الگ الگ طرح کے بواسیر ہوتے ہیں، پائلز، ہاں پائلز کی جو بیماری ہوتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ زیادہ بیٹھے رہنے سے بیماری ہوتی ہے، اور یہ محدثین کو زیادہ بیماری لگتی تھی کیونکہ پورے دن مطالعے میں وہ بیٹھے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جو اس کے مسے ہوتے ہیں وہ باہر نمودار ہوتے ہیں، اگر روزے کی حالت میں اس پر دوا لگاتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اندر تک دوا لگانی پڑ رہی ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پیٹ تک پہنچنے کا ایک اوریجنل سوراخ وہ بھی ہے، اس وجہ سے اگر پیٹ میں اس سے دوا پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جن عورتوں کی سونوگرافی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، لیکن سونوگرافی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے اور ایک انٹرنل ہوتی ہے۔ جو پیٹ کے اوپر سے کی جاتی ہے کہ بچہ صحیح سلامت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا ڈیلیوری کا کتنا وقت باقی ہے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو جو ایکسٹرنل ہوتی ہے چاہے دوا لگا کر ہو مگر پیٹ میں اور دماغ میں کوئی دوا وغیرہ کے اجزاء تو گئے نہیں، لہذا ایکسٹرنل سونوگرافی سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر انٹرنل سونوگرافی کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ جو آلہ عورت کی شرمگاہ کے اندر رکھا جاتا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر چکنی دوا وغیرہ لگائی گئی ہے یا نہیں لگی۔ اگر دوا لگا کر کے پھر سونوگرافی کی جاتی ہے تو وہ بھی اسی راستے سے ایک دوا صراحت کے ساتھ اندر گئی ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی صرف بعد میں قضا کرنی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف وہی مشین رکھا گیا ہے، اس پر کوئی دوا وغیرہ نہیں لگائی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو تین صورتیں ہو گئی۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کی سونوگرافی ہوتی ہے، ایکسٹرنل ہوتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشین کے ذریعے انٹرنل ہوتی ہے اور کوئی دوا وغیرہ نہیں لگائی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جو تیسری صورت ہے اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ہے کفارہ۔ دیکھیں جان بوجھ کر جو روزہ توڑتا ہے کہ روزہ اس کو یاد ہے اور جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا، تو اب اس کو اس روزے کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غلام یا باندی آزاد کرو، مگر اس زمانے میں پوری دنیا متفق ہو چکی ہے کہ غلام باندی والا سسٹم ختم ہے ہی نہیں وہ سسٹم۔ تو اب اس کو چاہیے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر 59 دن روزے رکھے اور 1 دن کا گیپ کر لیا تو مسلسل پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، روزہ یاد رہتے ہوئے مجھ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، میں اپنی حالت پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں کسی کا غلام بن جاؤں، ایسی حالت ہے میرے پاس کیا غلام ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ کہا یا رسول اللہ ایک روزے کی وجہ سے یہاں تک نوبت آئی ہے، 2 مہینے کے مسلسل کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا تیسرا آپشن ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ، صبح میں بھی 60 مسکینوں کو اور شام میں بھی 60 مسکینوں کو۔ کیا چیز کھلانا ہے؟ درمیانی قسم کی چیزیں کھلانا ہے۔ لیکن اگر 60 مسکین نہیں مل رہے ہیں تو ایک مسکین کو 60 دن تک 2 وقت کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یہ تیسرا آپشن ہے۔ لیکن یہ اس میں اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی آپشن چوز کر سکتے ہیں، نہیں، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت ہے تو تیسرا آپشن آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کیا کھانا کھلاؤ؟ مجھے نصیب ہو جائے تو بہتر ہے، مطلب یہ کہ میں بھی فاقہ کش ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے انتظام فرمایا۔ تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ بہت خطرناک ہے۔ تو اگر انسان نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب 60 دن مسلسل روزے رکھے، لیکن اگر اتنی طاقت نہیں ہے
تو اب اس کے بعد 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے زبردستی کرتے ہوئے روزہ توڑوایا تو اس کے اوپر تو کفارہ ہے، مگر جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اس کے اوپر روزے کی قضا ہے، اس کے اوپر کفارہ نہیں۔ ایک آخری پوائنٹ ہمارا باقی رہ گیا ہے، جو حضرات روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور اپنی صحت سے بھی نا امید ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ فدیے کا کیا نصاب ہے؟ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور فدیہ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھے شروع میں اختیار تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جن کو طاقت ہے وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ ادا کرے، دونوں طرح کے آپشن پہ اختیار تھا، مگر بعد میں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اب اس کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ ہاں البتہ جو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتا یا مسافر ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں اس کو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ مگر ایک شخص اتنا بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، جن کو عربی میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، تو اب یہ شخص ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ ادا کرے۔ ایک نماز کا، ایک روزے کا اور صدقۃ الفطر تینوں کا نصاب سیم ہے۔ صدقۃ الفطر گیہوں کے حساب سے ہم 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر 3.5 کلو کھجور، ایک سا کھجور کے حساب سے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ لیکن ایک روزے کا جو فدیہ بنتا ہے وہ اس صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر، احتیاطاً 2 کلو گیہوں کی قیمت ہم پکڑیں۔ آج اگر ہمارے یہاں شہر میں 40 روپے کلو گیہوں ہے تو 80 روپے 2 کلو گیہوں کے بنتے ہیں۔ ایک روزے کا فدیہ 80 روپے بنتا ہے۔ ایک نماز کا فدیہ بھی سیم ہے، ایک روزے کا فدیہ بھی سیم ہے۔ ایک دن کی نمازیں 6 نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا۔ اگر کوئی شخص آخری ایام میں اتنا بیمار ہو گیا کہ اس میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو کب سے بیمار ہوا ہے اور کب سے نمازیں چھٹی ہے، اس کا پورا لسٹ بنا کر محفوظ کریں گے اور ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ نکالیں گے، وتر کی نماز بھی اس میں شامل کریں گے۔ کئی لوگوں نے 3 سال تک کی نماز قضا ہوئی ہے تو اتنے سالوں کا بھی فدیہ نکالا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کو وصیت بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ 1/3 مال سے فدیے کی رقم ادا کرے، اور یہ وصیت اگر کی ہے تو نافذ کرنا وارثین کے لیے ضروری ہوگا، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر وہ مال کے حقدار بن جائیں گے، وصیت نافذ کرنا ان پر ضروری نہیں ہوتا۔ تو جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کا حساب بھی رکھنا چاہیے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر یعنی 2 کلو کے حساب سے۔ یہ شخص رمضان میں اتنا معذور ہو گیا تھا کہ طاقت ہی نہیں تھی، اس نے 29 دنوں کے روزے کا فدیہ دے دیا، اور 2 مہینے کے بعد پھر الحمدللہ طاقت آ گئی، تو اب اس فدیے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ روزے کے متعلق چند اہم مسائل تھے، اور جو مسائل آپ کے ذہن میں ہیں انشاءاللہ ان کو محفوظ رکھیں۔ آخری سنڈے کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا۔ اللہ تعالی مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تمام عبادتوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔